بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 9 سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ رکوع نمبر 9 میں اس تدبیر کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کو توحید کی پہچان کروانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا جو ڈوب گیا وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمانے لگے کہ جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہ دے میں اپنے معبود کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا۔ یہ پورا قرآن مجید کے اندر بیان ہے سارا کہ سورج کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ رب ہو سکتا ہے، یہ بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنی توجہ انی وجہت وجہی للذی اس ذات کی طرف کر لی، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جو فاطر السماوات والارض آسمان و زمین کا بنانے والا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر، ایک خدا کو ماننے والا بن کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے مشرک، چاند کی پوجا کرنے والے مشرک، سورج کی پوجا کرنے والے مشرک۔ اصل میں آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک تدبیر اختیار کی سمجھانے کی کہ دیکھیں یہ جن کو تم پوجتے ہو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے وہاں ہر قسم کا شرک موجود تھا۔ ستاروں کو پوجنے والے بھی تھے، سورج کو پوجنے والے بھی تھے، چاند کو پوجنے والے بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک ایک کے بارے میں لوگوں کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ رب ہے؟ پھر کہا یہ غروب ہو گیا، یہ رب نہیں۔ دوسرا یہ رب ہے، یہ غروب ہو گیا، یہ رب نہیں۔ تیسرا یہ غروب ہے، رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا کہا کہ دیکھو ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہے۔ اصل رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا رب ہے، جو پوری مخلوقات کا رب ہے، جس نے سب کو پیدا کیا۔ لہٰذا میں ہر ایک سے لا تعلق ہو کر اور میں یکسو ہو گیا اللہ وحدہ لا شریک کی طرف، جو تمام مخلوقات کا خالق اور مالک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے بتایا کہ یہود جو ہے نا، ایک جھوٹ، ان کے یہود کے ایک جھوٹ کا تذکرہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تو آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی، کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جو تمہارے پاس ہے؟ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہتے تھے کہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں نازل کی، آج تک کوئی کتاب نہیں نازل ہوئی، اور یہ قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ پھر تورات کس نے نازل کی تھی، پھر زبور کس نے نازل کی، پھر انجیل کس نے نازل کی، پہلی آسمانی کتابیں؟ ان کو تو وہ مانتے تھے کہ وہ کس نے نازل کی۔ اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہاں وہ تو اللہ ہی نے نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن مجید کو بھی نازل کیا، اور قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے جس طرح پہلی کتابیں نازل کی گئی، اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کو بھی کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ ان قریب جھوٹ بولنے والے جو ہیں ان پر موت کی سختی آئے گی، اور موت دینے والے فرشتے کہیں گے کہ آج تم اپنی غلط بیانی اور تکبر کی پاداش میں جلا دینے والی آگ کا سامنا کرو گے۔ یہ جو تم جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور کتاب کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، اور اب جو ہے وہ تمہارا ایک ایسی آگ کے ساتھ واسطہ پڑنا ہے کہ جو تمہیں بھون کے رکھ دے گی، تمہیں جلا کے راکھ کر دے گی۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ ہی ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودے اور درخت پیدا کرتا ہے، مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، ستارے بنائے، انسان کو تخلیق کیا اور اس کی جملہ ضروریات کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کو پیدا کیا بلکہ انسان کی تمام ضروریات کا بھی انتظام کیا اس دنیا کے اندر۔ انسان کو کھانے کے لیے چاہیے، پینے کے لیے چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورتیں چاہیے، پہننے کے لیے لباس چاہیے، ہر قسم کی ضرورت اللہ نے اس کی اس زندگی کے اندر پوری کی۔ ہمارا بدن اس مٹی سے تیار ہوا
اور مٹی سے ہر ضرورت ہمارے بدن کی پوری ہو رہی ہے۔ ہماری روح آسمانی چیز ہے اور اس کی خوراک بھی آسمانی ہے۔ قرآن مجید ہماری روح کی خوراک ہے، ہر نیک عمل ہماری روح کی خوراک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ساری ضرورتیں اس کی پیدائش کے ساتھ ہی پوری کر دی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بالکل جو ہے وہ محتاج پیدا کیا اور وہ بالکل اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو پھر علم دیا، عقل دی، سمجھ دی، اب وہ محنت کے ذریعے سے یہاں سے رزق کماتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر مختلف کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اسے اسی زندگی کے اندر مل رہا ہوتا ہے اور یہیں رہ کر وہ اپنی آخرت بنا رہا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے وہ آخرت بنا لیتا ہے، جو دنیا کو وقت دیتا ہے، دنیا کے لیے تیاری کرتا ہے، وہ دنیا بنا لیتا ہے۔ بارشوں کا نظام اللہ نے جاری کیا، بارشوں کا نظام بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے ہی بارشیں ختم ہوتی ہیں پانی کی شارٹیج آ جاتی ہے، فصلیں سوکھنا شروع ہو جاتی ہے، پودے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر چیز کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے کہ اگر بارشیں نہ ہوئیں، قحط سالی آ گئی تو کیا بنے گا۔ یہ بارشوں کا پورا نظام یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے باوجود یعنی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کو اس کی نشانیوں کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کے ذہن کا جو خناس ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو جس کو وہ تھوڑا سا مافوق الفطرت سمجھتے ہیں وہ اس کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں، ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ خدا ہو سکتا ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جنات کو بھی خدا کا درجہ دیا ہوا اور جنات کو بھی خدا دیتے، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ خدا مانا جائے اور ان کی بھی پوجا کی جائے۔ اس سورہ مبارکہ کا یعنی جو 13واں رکوع ہے، اس کے اندر ایک بڑی زبردست بات اور کہی گئی۔ دیکھیں یہ مشرکین جو ہے نا، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو خدا سمجھ کے پوجا کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کو برا بھلا نہ کہا کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، حق کی دعوت ان پر واضح کریں اور ان کو حق کو پر قائل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اگر تم ان کے معبودان باطل کو گالی دو گے، برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ اس پر ایک حدیث میں بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو جواب بھی گالی دے گا کہ نہیں دے گا؟ فرمایا کہ ہاں ایسا تو ہوگا۔ تو فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی دینے کا انتظام کس نے کیا؟ جس نے گالی دی اس نے یہ انتظام کیا کہ وہ دوسرے کو موقع فراہم کیا کہ اب وہ جو ہے وہ تمہارے والدین کو گالی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اب بتوں کو براہ راست برا بھلا اگر کہتے ہیں، خاص طور پہ جو مشرکین ہیں ان کے سامنے اور ان کی موجودگی میں، تو وہ سیخ پا تو ہوں گے، ان کو ایک عقیدت ہے، وہ ان کو پوجتے ہیں، ان کی امیدیں ساری انہی سے وابستہ ہیں۔ آپ ان کو دلائل کے ذریعے سے قائل کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں یہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی قائل اپنا جو ہے وہ قابل نہیں، یا اپنی حفاظت کے بھی قابل نہیں ہے، ان کو خود جو ہے وہ تم اٹھا کے رکھتے ہو کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ تو خود تمہاری حفاظت کے جو ہے وہ محتاج ہے، یہ کوئی نفع نہیں دیتے، کوئی نقصان نہیں دیتے۔ اس اعتبار سے ان کو قائل کرنے کی تو کوشش کرو، لیکن یہ ہے کہ براہ راست اگر انہیں برا بھلا کہو گے تو پھر نتیجتاً وہ خدا کو گالی دیں گے، تو یہ اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد 8ویں پارے کا پہلا رکوع جو ہے اس میں بتایا گیا کہ یہ جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں نا کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے، ان کے سامنے اگر وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم نازل کر دیں ان کے سامنے فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور جو ہے وہ مردے ان کے ساتھ باتیں کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ان کے سامنے جو بھی یہ مطالبہ کرتے جا رہے ہیں وہ پورا کرتے جائیں، قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایک کے بعد دوسری ڈیمانڈ سامنے رکھ دیں گے، دوسری کے بعد تیسری ڈیمانڈ سامنے رکھ دیں گے۔ جس نے ایمان قبول کرنا ہے، جس نے اسلام قبول کرنا ہے، جس نے حق کو قبول کرنا ہے، وہ اس کی معرفت حاصل ہونے کے بعد اس کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ اس طرح کے مطالبات نہیں رکھتا کہ اب اچھا یہ کر کے دکھاؤ تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں، یہ کر کے دکھاؤ تو ہم پھر مانیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس طرح کے مطالبات ان کے سامنے نہیں آتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں سے اکثر جو ہے وہ جاہل ہیں اور جہالت کی بنیاد پر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر مشرکین مکہ پر فرشتوں کا نزول ہو، مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں
یا کوئی بھی معجزہ انہیں دکھا دیا جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصل میں یہ شیاطین ہیں جو انہیں ملمہ کی ہوئی باتوں سے دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس طرح کی باتیں خوشنما بنا کر سکھاتے ہیں اور وہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو آخرت کی جواب دہی پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عادلانہ شریعت نازل کی ہے۔ درست روش تو یہ ہے کہ شریعت کی پیروی کی جائے اور اکثریت کی بات نہ مانی جائے، کیونکہ اکثریت تو خواہشات کی پیروی کرتی ہے۔ برائی اور بے حیائی کی ہر صورت کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ کسی کے ساتھ اکثریت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے حق کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے، صحیح بات کون کر رہا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کا ساتھ دینا چاہیے، اکثریت کی بنیاد پر نہیں کہ اس کے ساتھ سارے لوگ چل رہے ہیں لہذا ہمیں بھی اسی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ 15ویں رکوع کے اندر اس انسان کی خوش قسمتی بیان کی گئی ہے جو غفلت میں پڑا ہوا تھا، گویا کہ وہ مردہ تھا۔ اللہ نے اسے بیدار کیا، عمل کی توفیق دی، قرآن کا علم دیا جس سے وہ دوسروں کو بیدار کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سعادت عطا فرمائے۔ آگاہ کیا گیا ہے کہ ہر بستی میں حق کے اولین مخاطب بستی کے سردار ہوتے ہیں، یعنی جب بھی کسی ایریا میں کوئی دعوت کا کام کیا جاتا ہے تو جو اس علاقے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بااثر لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی چودراہٹیں خطرے میں نظر آتی ہیں، اپنے مفادات خطرے میں نظر آتے ہیں۔ یہ ان کا ایک تکبر اور غرور بھی ہوتا ہے، لیکن ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اور اللہ جسے چاہے ہدایت کے لیے کسی کا راستہ کھول دے، کسی کا سینہ کھول دے اور وہ جو ہے وہ ہدایت کو قبول کر لے، تو ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو شخص ہدایت کی نعمت سے محروم ہو گیا وہ اللہ کے ہر حکم کو ایک بوجھ سمجھتا ہے، اور جو ہدایت کو قبول کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو بھی آدمی دین سے بیزار ہے، قرآن مجید نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کو آپ کہیں گے نا آؤ نماز کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، یہ اسے بوجھ نظر آئے گا۔ اور جس شخص نے دل و جان سے قبول کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، ان کے لیے نہ نماز بھاری ہے نہ قرآن بھاری ہے۔ لیکن جو شخص جس کا دل نور ایمان سے خالی ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو نماز کے لیے کھینچو تو بڑی مشکل ہوتی ہے، اس کو نماز بڑی بھاری نظر آتی ہے، اسے قرآن کے لیے کہو تو قرآن مجید اسے بڑا بوجھ نظر آتا ہے۔ ویسے وہ گھنٹوں وقت ضائع کر دیں گے فضول گپوں کے اندر اور فضول کاموں کے اندر، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن دوسری طرف ان کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے کچھ مذہبی پیشوا جو ہوتے ہیں، ان کا ایک کردار ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اپنے لیے جو رعایتیں وہ حاصل کرتے ہیں نا، وہ عوام الناس کو وہ رعایتیں نہیں دیتے، عوام کے لیے وہ رعایتیں نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ علماء یہود کا ایک طرز عمل ہے جو بیان کیا گیا کہ وہ جس چیز کو چاہتے حلال کر لیتے، جس چیز کو چاہے حرام کر لیتے۔ انہوں نے جانوروں کے حوالے سے ایسے قانون بنائے ہوئے تھے کہ یہ جانور جو ہے یہ مردوں کے لیے حلال ہے، یہ جانور عورتوں کے لیے حلال ہے، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، اس کا بچہ حلال ہے اور اس کا بچہ حرام ہے، اس کے اوپر سواری حلال ہے، اس کے اوپر حرام ہے، یہ بتوں کے نام کا ہے، یہ ان کو جائے گا، یہ اللہ کے نام کا ہے، یہ اللہ کو جائے گا۔ اس طرح انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ تقسیم کر رکھی تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، حالانکہ اللہ سب کا خالق ہے، پیدا سب کو اللہ نے کیا، ہر جانور کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر پرندے کو اللہ نے پیدا کیا، اس میں سے کچھ چیزیں اللہ کے لیے مخصوص کر لینا اور کچھ اپنے بتوں کے لیے مخصوص کر دینا۔ اچھا، پھر یہ کرتے تھے کہ جب وہ تقسیم کرتے تو اللہ کا حصہ بتوں کو چلا جائے تو اس کی خیر ہے، لیکن بتوں کا حصہ اللہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور کبھی بتوں کے حصے میں کمی آتی کسی وجہ سے تو اللہ کا حق ویسے ہی وہ مار لیتے اور وہ کہتے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طرح کے ان کے جو ہے نا وہ نظریات تھے اور اس طرح کا ان کا طرز عمل تھا، تو یہ سارا بے بنیاد ہے اور قرآن مجید اس کو رد کرتا ہے کہ یہ ان کا طرز عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، اور ایسی باتیں وہ کرنے کے بعد وہ کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، اسی طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ ایسے پھلوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ نے پیدا کیے اور ہم سب ان کو کھاتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ پھل کچھ تو ہیں کہ جو درختوں کو لگتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ تم کھاتے ہو،
کچھ پھل ہیں جو بیلوں کو لگتے ہیں، بیلیں جو سہاروں کے ذریعے سے، انگور کی بیل ہوتی ہے نا، وہ سہارے کے ذریعے سے اوپر چڑھائی جاتی ہے تاکہ اس کا پھل جو ہے وہ خراب نہ ہو، اور وہ تم کھاتے ہو۔ اور یہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی تم پھل کاٹو، وہ باغات کی شکل میں ہو، وہ بیل کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو اس میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر ہے، اور وہ اللہ کا حصہ کون سا ہے؟ یعنی پھلوں کی زکوٰۃ۔ وہ پھلوں کی زکوٰۃ نکالو اور وہ غربا کے اندر تقسیم کرو۔ اچھا، کوئی بھی فصل اٹھائی جاتی ہے، یا باغ کا فصل اپنا جو ہے وہ باغ کی فصل اٹھائی جاتی ہے، یا زمین کی فصل اٹھائی جاتی ہے، تو اس کا بھی اصول یہ ہے کہ اس کا عشر نکالا جاتا ہے، یا باغوں کا پھل جو ہے ان کی بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو پھر اس میں سے وہ غربا اور مساکین اور محتاجوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، ناگہانی آفت سے بچ جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے، عشر دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے اسے حفاظت حاصل ہو جاتی ہے، اور تمہارا مال جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، اور اللہ نے یہ غریبوں کا حق رکھا ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے، ورنہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو وہ یہ زیادتی کرتے ہیں۔ یہود پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض چیزیں اللہ نے حرام کر دی تھی، مثلاً مشرکین کا قول بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہی خود سے کسی شے کو حرام قرار دیتے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی کا اختیار دیا ہے، ہر نیکی یا برائی کا اذن وہی دیتا ہے، البتہ برے کام میں اس کا اذن ہوتا ہے، رضا نہیں ہوتی۔ دلیل دو کہ اللہ نے کہاں تمہیں حکم دیا کہ تم شرک کرو۔ یہ بدبختی ہے کہ جو آدمی کوئی برے کام پر چلتا ہے نا، برے راستے پر چلتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں نہ کرتا، گویا کہ میں جو بھی برائی کر رہا ہوں، اگر شرک کر رہا ہوں تو اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ہے تو میں کر رہا ہوں نا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو وہ مشرک کہتے ہیں کہ پھر یہ ہم جو شرک کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، پھر ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے اللہ کا اذن، ایک ہے اللہ کی رضا، اس دونوں باتوں کو سمجھے۔ اذن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رکاوٹ پیدا نہیں کی جاتی، تم کرنا چاہتے ہو اللہ تمہیں اجازت دے دیتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ کوئی بھی برائی کا کام جو ہے وہ تم اگر اللہ زبردستی کرے تو پھر تو انسان جو ہے وہ مجبور محض ہو جائے۔ انسان مجبور محض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، اختیار دیا۔ انسان ہر چیز کے بارے میں خود فیصلہ کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کے نفع یا نقصان کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس کو میں کروں یا نہ کروں۔ وہ فائدہ محسوس کرتا ہے، بے شک وہ دنیا کا فائدہ ہو، بے شک وہ گناہ کی لذت ہو، وہ کوئی نہ کوئی فائدہ محسوس کرتا ہے تو اس گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہر طرف جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آئے تو پھر کبھی بھی وہ گناہ میں ملوث نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی رضا اور چیز ہے اور اللہ کی طرف سے اجازت اور چیز ہے۔ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اجازت دے رکھی ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کام کرو گے تو اس میں میری رضا ہے، یہ بات کام کرو گے تو اس میں میری ناراضگی ہے۔ تو اب تمہیں سمجھ سوچ کر راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کی رضا کا راستہ کون سا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا راستہ کون سا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا پورا ایک خلاصہ ہے جو بیان کر دیا گیا ہے، اور اس میں چند چیزیں جو ہے وہ گن کر یاد کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ ٹاپ پر بات ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی اللہ کی توحید کے بعد سب سے زیادہ مقدم حق والدین کا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں خاص طور پر 3 باتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا احترام کیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کی خدمت کی جائے، تیسرا یہ کہ ان کی فرما برداری کی جائے۔ البتہ کسی گناہ کے کام میں ان کی بات نہیں ماننی، ان کا کہنا نہیں ماننا۔ اور اس کے بعد فرمایا مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ ہمیشہ سے ایک بات رہی ہے کہ بھئی بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اور اس کے نتیجے میں بچے کم کرو، بچے کم کرو کرتے کرتے اب اس وقت کلچر جو آ گیا ہے وہ 1 یا 2 بچوں پر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی فیملی مکمل ہو گئی، جبکہ اس سے پہلے ہم اپنے والدین اور اس سے پہلے کے جو بزرگ ہیں آپ دیکھ لیں خاندانوں کے اندر مطلب ہے کہ بچے ایوریج جو ہے وہ 8-8 10-10 بچے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ پیرنٹس کے ہوتے تھے، اور وہاں اس وقت ڈاکٹروں کی اتنی سہولتیں بھی موجود نہیں تھی، علاج معالجے کی اتنی سہولتیں بھی موجود نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ سارے بچے پلتے بھی تھے اور والدین کے دست و بازو بھی بنتے تھے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی خواتین کے ساتھ شادیاں کیا کرو تاکہ میں کثرت کی وجہ سے اپنی امت پر فخر کر سکوں۔ جتنے اہل ایمان، جتنے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوں گے وہ مسلمان ہی ہوں گے نا،
وہ مسلمانوں کی اولاد مسلمان ہی ہوگی نا، کلمہ گوئی ہوں گے نا، اور پھر جتنے پیدا ہوں گے ان کو دو دو ہاتھ اللہ نے دیے، وہ سارے محنت مزدوری کریں گے تو کمانے والے بھی اتنے ہی ہوں گے۔ وہ جس طرح بزرگ کہتے ہیں نا کہ کھانے کو اللہ نے ایک منہ دیا ہے، کمانے والے دو ہاتھ دیے، تو اس بات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کہتا ہے مفلسی کے ڈر سے، یعنی مفلسی یہی ہے نا کہ زیادہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ اب اصل میں ہم اسٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں، اور اپنے طور پر ہم نے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ مقرر کر لیے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ سادہ زندگی جو ہے اس میں برکت ہے، اور اس کے نتیجے میں مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں بنتا، لیکن اب یہ ہے ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اسی طرح ظاہری اور پوشیدہ ہر قسم کی بے حیائی سے بچنے کا حکم ہے۔ یعنی پہلی کیا تھا؟ شرک سے بچنا، دوسرا یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری، تیسرا یہ ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا، چوتھی بات کی ہے کہ ظاہری اور پوشیدہ، یعنی کوئی بے حیائی کا عمل نہ چھپ کر ہو نہ ظاہری طور پر ہو۔ بے حیائی بے حیائی ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تم کوئی گناہ چھپ کے کر لو گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور جس کو پتہ چلنا چاہیے اس سے تم چھپ نہیں سکتے۔ اللہ کی قدرت سے، اس کے علم سے تم کہیں بھی چھپ کر نہیں جا سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا تو ایسی جگہ پر جا کے گناہ کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے یہ منکر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں دو کندھوں پر، وہ عزز لکھنے والے، وہ تمہارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، کہاں چلے جاؤ گے تم؟ کہاں چھپ کے کر لو گے؟ آدمی کو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بس میں کمرہ بند ہے، دروازہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اب میں جو چاہوں دیکھوں، جو چاہوں سنوں، مجھے کوئی جانتا نہیں۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں یہی احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، اور یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، کسی بھی انسان کی جان کو، یہ بھی معاشرتی مطلب ہے کہ جو تعلیمات ہیں اس میں سے ہیں، کسی انسان کا قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اس پر بڑا سخت وعید ہے کہ اللہ کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، یہ ایک ہی رکوع کے اندر ساری باتیں ہیں۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، یعنی یتیم کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا محتاج ہے، اس کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، دوسروں کا حق مارا جاتا ہے، تمہارا رزق حرام ہو جاتا ہے، ان سے بچو، ان چیزوں سے بچو۔ پھر فرمایا کہ ہمیشہ عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، یعنی خود بھی انصاف پر قائم رہو اور دوسروں کو بھی انصاف کی تلقین کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھو اور اس کی پیروی کرو۔ آخری بات یہ، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو اور اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ قرآن ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، قرآن ہی صحیح راستے پر چلاتا ہے۔ اور آخری رکوع کے اندر دو باتیں بڑی اہم آئی، ایک تو فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو بھی کوئی نیکی کا عمل کر کے آئے گا اس کو ہم 10 گنا اجر دیں گے، ایک نیکی پر 10 گنا اجر۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے، اور رمضان کے اندر تو بشارتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ رمضان کے اندر اللہ کے رسول کا فرمان ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، ابن آدم کا ہر عمل 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، الا صوم، سوائے روزے کے، یعنی عام نیکیوں کی بات ہے۔ روزہ جو ہے فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، اس کی جزا تو میں دوں گا، یعنی روزے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ بعض علماء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے لوگوں پر، اب اس جملے پر غور کریں، افسوس ہے لوگوں پر کہ ان کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں، اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں۔ اکائی کیا ہے؟ گناہ ایک کرو تو ایک لکھا جائے، دہائیاں کیا ہے؟ نیکی ایک کرو تو 10 لکھے جائیں۔ پھر بھی اگر انسان کی آخرت میں اکائیاں بڑھ جائیں، گناہ بڑھ جائیں اور دہائیاں نیکیاں کم پڑ جائیں تو پھر افسوس نہیں ہے، افسوس ہے لوگوں پر کہ ان کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں۔ یہ بالکل اسی آیت کا مفہوم ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ اچھا، آخری بات کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اور اس کا ترجمہ شعر کے انداز میں یوں ہوا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،
اللہ تیرا دین سربلند ہو جائے، تیرا دین اونچا ہو جائے، تیرا کلمہ اونچا ہو جائے، تیرا حکم روئے زمین پر چلے، انسان تیری اطاعت اور فرما برداری میں آ جائے۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی اسی لیے، میں روزے رکھ رہا ہوں تو وہ بھی اسی لیے، میں جہاد کر رہا ہوں تو وہ بھی اسی لیے کہ اللہ تیرا حکم روئے زمین پر چل جائے اور کامیاب ہو جائے۔ تو یہ ان صلاتی، بے شک ہماری نماز، و نسکی اور ہماری قربانی، و محیای اور ہمارا جینا، و مماتی اور ہمارا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعتاً ہمارا جینا اور مرنا اللہ کی رضا کی خاطر ہو، تو پھر تو کامیابی ہے۔ اور اگر یہ مقصد پیش نظر نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے اور خوار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا